مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد 2 جماعتوں میں جنگ ہوگی، ایک مسلمانوں کی طرف سے لشکر جائے گا مجاہدین کا جہاد کرنے، اور ان کے مقابلے میں کافر اپنی لشکر لے کر اتریں گے، اور پھر جب دونوں فریق میدان کارزار میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ہو، حضور کا صحابی ہو؟ یہ سوال پوچھا جائے گا، اور مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ہاں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کی جماعت کو فتح عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کے شریک ہونے کی برکت سے وہ مسلمان جو ہیں فاتح بنیں گے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مجاہد اور غازی تھے، اور جب تک ان کا وجود دنیا میں رہا آخری صحابی بھی مسلمانوں کے لشکر میں کھڑے ہو کر میدان کارزار میں اترا۔ عمر کے کسی بھی درجے میں وہ صحابی ہونے کے ناطے لشکر میں شریک ہوا، اللہ نے اس کی شرکت کی برکت سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب وہ صحابی چونکہ ولایت میں سب سے بڑا انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام اور مرتبہ، اتنے بڑے درجے کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے خدا کی طرف سے، کوئی کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، یہاں نفع رب ذوالجلال کی ذات سے ہے، فتح اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، لیکن سبب ذریعہ اور وسیلہ حضور کا صحابی ہے۔ اس کی وجہ سے رسول فرماتے ہیں وَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر میرا صحابی موجود تھا۔ ایک صحابی کی برکت سے رب کائنات جو ہے اس کو فتح یابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا لشکر میدان کارزار میں اترے گا۔ اسی طرح سوال ہوگا کیا ان میں وہ شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے نبی کے کسی صحابی کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو؟ اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے ہاں ہم نبی پاک کے فلاں صحابہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ رب ذوالجلال ان صحابہ سے ملاقات کرنے والوں کی برکت سے مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے تیسرے درجے پر پھر صحابہ کے ملنے والوں سے ملنے والوں کی برکت سے رب ذوالجلال جو ہے ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے پتہ چلا کہ جہاد وہ عمل ہے جس میں حضور کے صحابہ کے بعد دوسرے درجے کے مسلمان تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں جہاد جاری رہے گا، اس کو کبھی کوئی بند نہیں کر سکے گا۔